بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کچہری لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے قرار ہوئے اور جاہ و جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون اسلام، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری حالت کر دی؟ فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے ہیں، تو وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر میرا حیا نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے اجیرن بنا دیا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور بات بات پر مجھے کوستا رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اٹھا کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کیا کروں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے نہ بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، بلند و برتر تعلیمات دین اسلام، اور کہاں ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور انہیں اپنے رویے سے، اپنی زہر آلود باتوں سے رلاتے ہیں۔ اہل نادان، یہ تمہاری بیویاں بعد میں ہیں، پہلے یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں۔ عورت صرف تمہارے گھر کی ہی زینت نہیں، بلکہ یہ تو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سجتا ہوں جیسا وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بیوی کے میرے اوپر حق ہیں وہ سب ادا کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ مندرجہ بالا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو عورت پر کچھ زیادہ حقوق حاصل ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ بیوی پر خرچ، مسئولیت اور ذمہ داری کے بدلے میں، اور بجائے اس کے کہ شوہر بیوی کو مارے پیٹے اور ایک دوسرے کے لیے تنگی پیدا کریں، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان دوستی، محبت اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ یعنی مرد و عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی اور صحت و جوانی میں بھی اور بڑھاپے اور بیماری میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں احسان اور اس کے عزت کرنے کی وصیت فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں میں سب سے بہتر اسی شخص کو قرار دیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں
کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر والا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومن سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ یعنی اگر کسی کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہ اس سے ناراض نہ ہو، اسے اس کی کوئی اور عادت اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا پیٹنا شروع کر دے اور اسے گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی کوئی عادت ناپسند آنے پر اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ بیوی کے عیوب کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنانے کی شوہر کو تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر بیوی بے حیائی، فحاشی پھیلائے، شوہر کی عزت و ناموس کا خیال نہ رکھے تو ایسی صورت میں انہیں ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں اور لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان نفقہ اور کپڑے کے دستور کے موافق ذمہ داری پوری کرو۔ جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلا بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشانات ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدل فاروقی کی کھلی کچہری میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 4 نقصانات کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا، رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا، رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے القابات سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے ہر وقت پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ فرمانے لگے، اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی، مقام دیا، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، اسے مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ خدا را اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا،
اپنی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔